السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کہانی کا 29واں حصہ۔ اچھے ساتھیوں، ہم نے کل سنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ شکر ادا کرتے تھے اور صبر بھی بہت کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ کبھی کسی بھی طرح کے حالات میں ڈرتے نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ یقین بہت زیادہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی بھی ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہم سنتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہر ایک سے انصاف کرتے تھے اور برابری کا سلوک کرتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیگانے، دوست، دشمن، مسلم، غیر مسلم، امیر، غریب، ہر ایک کے ساتھ پورا انصاف کرتے تھے۔ آپ اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ کوئی شخص کسی زیادتی یا ظلم کرنے والے آدمی کی صرف اس وجہ سے طرفداری کرے کہ وہ اس کی قوم یا قبیلے کا آدمی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مقدمہ لایا گیا جس میں ایک فریق مسلم تھا اور دوسرا غیر مسلم۔ آپ نے گواہیاں سننے کے بعد غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسی طرح جب تک کسی کے خلاف پورا ثبوت نہ مل جاتا، آپ کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سہل کھجوروں کی بٹائی کے لیے خیبر گئے، یعنی کھجوریں بانٹنے کے لیے۔ ان کے چچا زاد بھائی حضرت محیصہ بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ کسی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ بظاہر یہ کام یہودیوں کا تھا۔ حضرت محیصہ نے مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانی بتائی۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ عبداللہ کو یہودیوں نے شہید کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر یہودیوں سے قسم لی جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ان لوگوں پر کیا اعتبار، وہ تو 100 جھوٹی قسمیں کھا لیں گے۔ خیبر میں صرف یہودی آباد تھے، اس لیے وہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ کوئی گواہی نہیں تھی، اس لیے آپ نے یہودیوں پر الزام لگانے کی بجائے خون بہا کے 100 اونٹ بیت المال سے دلا دیے۔ ایک اور دفعہ کیا ہوا کہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ مال غنیمت وہ والا مال ہوتا ہے جو کسی جنگ کے جیتنے کے بعد آپ کے حصے میں آتا ہے۔ ایک شخص آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ آپ نے اس شخص کو چھڑی سے ٹھوکا دیا، اس سے اس کے منہ پر ہلکی سی خراش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ مکہ کی فتح کے موقع پر بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود چوری کرنے کے جرم میں پکڑی گئی۔ بنو مخزوم کے لوگ حضرت اسامہ کے پاس گئے کہ وہ آپ کے پاس فاطمہ کی رعایت کی سفارش کریں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پیارے تھے، اور پیارے نبی ان کی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے۔ پیارے نبی حضرت اسامہ سے محبت تو بہت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا، پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی معزز یا امیر آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اچھے ساتھیوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ کوئی شخص بغیر شدید ضرورت کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آپ لوگوں کو کہتے رہتے تھے کہ محنت مشقت سے اپنی روزی خود کمائیں اور خواہ مخواہ دوسروں سے مانگتے نہ پھریں۔
ایک دفعہ ایک غریب مگر صحت مند صحابی نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور ان سے مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، صرف ایک بچھونا یعنی چادر اور پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں لے کر ایک دوسرے صحابی کے پاس 2 درہم میں بیچ دی۔ پھر یہ 2 درہم ان کو دے کر فرمایا کہ 1 درہم سے اپنی خوراک کھانے پینے کا انتظام کرو اور دوسرے سے ایک رسی خرید لو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 15 دن کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام کرنے کی وجہ سے میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا کہ قیامت کے دن چہرے پر گدائی یعنی مانگنے کا داغ لے کر جاتے؟ ایک صحابی حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مقروض ہو گئے، ان کے اوپر بہت زیادہ قرض آ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدد کی درخواست کی۔ آپ نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ جس کے اوپر بہت قرض چڑھ گیا ہو، یعنی اس نے لوگوں سے بہت زیادہ پیسے مانگ لیے ہوں، جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اسے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ جس پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے اور اس کا مال و اسباب سب برباد ہو جائے، البتہ جب اس کی حالت بہتر ہو جائے تو اسے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرا وہ جو فاقے میں مبتلا ہو، یعنی اس کو کھانا نہ ملتا ہو اور محلے کے 3 آدمی گواہی دیں کہ وہ واقعی فاقے سے ہے اور بھوکا ہے۔ ان کے علاوہ جو کوئی مانگ کر حاصل کر لیتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ آخری حج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے۔ یہ مال لینے والوں میں 2 ایسے آدمی بھی شامل ہوئے جو تندرست اور صحت مند معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری خواہش ہو تو میں تمہیں اس میں سے کچھ مال دے سکتا ہوں، لیکن صحت مند اور طاقتور کام کرنے کے قابل لوگوں کو اس پر کوئی حق نہیں۔ اچھا بچوں، کل ہم آئیں گے 30ویں اور آخری حصے کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کتنی محبت تھی اور صفائی ستھرائی کتنی پسند تھی۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی پاک کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔